أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. ویلکم ٹو پاتھ ٹو پیراڈائز. قصص القرآن الکریم. قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا حصہ اول. حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں سورہ آراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء میں آیا ہے. حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اس کو سمود کہتے ہیں اور سمود کا ذکر 9 سورتوں میں کیا گیا ہے. قوم سمود کے لوگ بہت طاقتور، ہنرمند اور خوشحال تھے. انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر عالی شان گھر اور محلات بنائے تھے. وہ کاشتکاری میں بھی ماہر تھے. سمود اپنے بت پرست پیشراووں کی طرح بت پرست تھے. وہ خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبودان باطل کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے. قوم سمود کی آبادیاں ہجر میں تھیں. حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک پھیلا ہوا میدان ان کی سکونت کا مقام تھا. یہی وہ سرزمین ہے جو آج تک فج ناخا کے نام سے یاد کی جاتی ہے، جہاں سمود کی بستیوں کے کھنڈرات و آثار خاموش زبان میں پکار پکار کر انسان کو سبق دیتے ہیں کہ عظمت و جاہ و جلال خدا کے حکم کے آگے باقی نہیں رہتا. قوم سمود کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کے قبیلے سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو سیدھی راہ دکھائیں، انہیں اللہ کی بے شمار نعمتیں یاد دلائیں جن سے وہ صبح و شام محفوظ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ واضح کریں کہ کائنات کی ہر چیز ایک خدا کی وحدانیت اور اس کی طاقت کی گواہی دیتی ہے. حضرت صالح علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو سمجھاتے اور نیکی کی راہ کی طرف بلاتے، مگر ان کی باتوں کا قوم پر کوئی اثر نہ ہوا. وہ ضد اور مخالفت میں اور بڑھتے گئے اور ہرگز بت پرستی چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے. اگرچہ ایک مختصر نیک دل لوگوں کی جماعت نے ایمان قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے، لیکن قوم کے بڑے سردار اور مالدار لوگ اپنی گمراہی اور باطل پرستی پر ہی جمے رہے. اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ ناشکری اور غرور میں ڈوبے رہے. قوم سمود جب حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت حق سے تنگ آ گئی تو اس کے سرداروں نے ساری قوم کے سامنے کہا: اے صالح علیہ السلام، اگر تم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو تو ہمارے سامنے کوئی نشانی ظاہر کرو تاکہ ہم تمہاری سچائی پر ایمان لے آئیں. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا: دھیان رکھو، ایسا نہ ہو کہ نشانی آ جانے کے بعد بھی تم انکار اور سرکشی پر ڈٹے رہو. اس پر قوم کے سرداروں نے وعدہ کیا کہ ہم فوراً ایمان لے آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کس قسم کی نشانی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس سامنے والی پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی نکلے جو گابھن ہو اور فوراً بچہ جن دے. حضرت صالح علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ درگاہ الہی میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا فوراً قبول فرمائی. سب کے سامنے ایک معجزہ ظاہر ہوا. پہاڑ کی چٹان شق ہوئی اور اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکلی جس نے اسی وقت بچہ جنا. یہ منظر ایمان کو جگانے والا، دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا تھا. چند سرداروں کے دل نور ایمان سے منور ہو گئے. وہ فوراً سجدہ شکر میں جھک گئے. لیکن افسوس، جب دوسرے لوگ بھی ایمان لانے کے لیے تیار ہوئے تو معبودوں کے متکبر پیشواؤں نے انہیں روک دیا. انہوں نے خوف اور فریب کے ذریعے ان کے دلوں میں شک اور کمزوری پیدا کی اور یوں وہ سچائی کے دروازے پر کھڑے ہو کر بھی اندھیروں میں واپس لوٹ گئے. انشاءاللہ حصہ دوم لے کر بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.